یہ خوشبو کا مسئلہ تھوڑا اس طرح ہے، لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے جو بولا جا رہا ہے نا، اس کی خوشبو زیادہ ہونی چاہیے ہماری نظر میں بمقابلہ اس خوشبو کے، مادی خوشبو کے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں تو ادھر سے خوشبو چلتی ہے وہاں تک، پھر ادھر سے، اور کبھی خطبے کے دوران بھی ہوتا ہے۔ خطبے کے دوران قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بات کر رہا ہے اور دوسرے نے اس سے کہا اس کو خاموش ہو جاؤ، اس نے گناہ کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، لیکن اگر دوران خطبہ، عربی خطبہ مراد ہے، تقریر میں گنجائش زیادہ ہے، عربی خطبہ میں ایک آدمی باتیں کر رہا ہے، دوسرا اس سے کہتے ہیں کہ چھپ ہو جاؤ، اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔ تو کچھ آداب ہوتے ہیں، جو بات جس بات کے لیے آئے ہیں نا سننے کے لیے، اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک آدمی کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ میں نے قطر میں ایک مسجد میں دیکھا، وہاں بڑا زبردست اچھا انتظام ہے، خوشبو لا کر کے مسجد میں الماری میں خوشبو رکھی ہوئی ہے، بس خوشبو، کئی شیشے ہیں، جو آدمی آتا ہے اس کو جو پسند ہے لگاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو جائے نا کہ خوشبو لا کر کے دروازے پہ گیٹ کے پاس رکھے، جو لگائے، اور کچھ خوشبوئیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن سے الرجی والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، مجھے خود تکلیف ہوتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے خوشبو بھی لگائے تو اعلیٰ قسم کی خوشبو، جو مشک ہے یا عود ہے، 10-12 ہزار کی شیشی لے کر کے سب ساتھیوں میں بانٹے، تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ مسجد بھی معطر ہوگی اور الرجی والوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو الرجی والوں کو اس سے ہوتی ہے تکلیف، اور یہ نماز کے، مسجد کے خطبے کے آداب کے بھی منافی ہے۔ یہ کام میں ہر جمعے کو دیکھتا ہوں، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ایک بندہ جو ہے نا وہ گیٹ پہ کھڑا ہے، جو لگانا چاہے بھائی آپ لگانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو تو اس خوشبو سے تکلیف نہ ہوتی ہو، لیکن وہ جس کے ساتھ بیٹھے گا نا تو اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ ہم نیکی تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں وہ نیکی ہماری دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔